بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ آپ جانتے ہیں کہ پنجاب کے بعد خیبر پختونخوا اسمبلی بھی تحلیل ہو چکی ہے اور اب 3 مہینے کے بعد پاکستان کے 2 صوبوں میں الیکشن ہوگا، یعنی کہ 60% پاکستان میں الیکشن ہوگا۔ پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے اور خیبر پختونخوا بھی ایک بہت بڑا صوبہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو اسپیکر قومی اسمبلی ہیں انہوں نے قومی اسمبلی کی 35 نشستوں سے جو تحریک انصاف اور ان کے اتحادیوں کے استعفے تھے وہ قبول کر لیے ہیں، اور ان استعفوں کو کچھ وفاقی وزراء جو ہیں وہ 35 استعفوں کو 35 پنکچر قرار دے رہے ہیں۔ یہ میں خواجہ سعد رفیق صاحب کی ایک ٹویٹ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ وہ کہہ رہے ہیں عمران صاحب کو 35 پنکچر کا نعرہ تو اچھے سے یاد ہوگا، فی الحال پنکچر لگائیں، ضمنی الیکشن لڑنا نہ بھولنا، اگلے موڑ پر پھر ملیں گے پیارے۔ تو یہ جو خواجہ سعد رفیق صاحب کی ٹویٹ ہے اس سے یہ لگ رہا ہے کہ 35 استعفے قبول کر کے تو اس کا ایک مذاق سا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو پاکستان کی سیاست ہے اس میں پاکستان کے جو جمہوری ادارے ہیں وہاں پہ سیاست ہو رہی ہے یا مذاق ہو رہا ہے، اور جو اسپیکر قومی اسمبلی نے فیصلہ کیا ہے یہ قانون کے مطابق ہے یا نہیں ہے، اور کیا یہ واقعی 35 پنکچر ہیں؟ تو اس پہ بات کریں گے ہم قومی اسمبلی کے سابق اسپیکر اور تحریک انصاف کے سینئر رہنما جناب اسد کیسر صاحب سے۔ السلام علیکم اسد کیسر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ اسد کیسر صاحب، جو 35 استعفے اسپیکر صاحب نے قبول کیے ہیں اس میں آپ کا بھی استعفیٰ ہے، NA18 سوابی 1 سے آپ کا بھی استعفیٰ انہوں نے قبول کر لیا ہے، اور ساتھ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ تو 35 پنکچر ہیں۔ تو کیا واقعی یہ آپ کے لیے ایک سرپرائز ہے؟ اس پہ کیا رد عمل ہے آپ کا؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ اسپیکر صاحب نے اپنے عہدے کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے۔ یعنی سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ جب آپ ایک کنسٹیٹیوشنل پوزیشن پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ کو آئین اور قانون کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلے کرنے چاہیے۔ یہ پولیٹیکل جو ہے نا لوگوں کی خواہشات پورا کرنے نہیں ہوتا ہے، آپ نے قانون کے مطابق چلنا ہوتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ میں نے بہت کوشش کی، اکثر میری پارٹی بھی مجھ سے ناراض رہی، لیکن پھر بھی میں نے کوشش کی کہ میں اپنا رول جو ہے نا قانون اور آئین تک جو ہے نا محدود رکھوں۔ یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو ہم نے کچھ دن پہلے ان سے ملاقات کی تھی اور ان کے خود جو ہے نا میڈیا میں آپ لوگوں کے ساتھ بات ہوئی تھی، پھر پریس کانفرنس بھی کی، اور جو ہماری ملاقات ہوئی اس میں تو اس نے کیٹیگریکلی کہا کہ میں اس طرح نہیں کر سکتا، جو سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہے اس کے مطابق جو ہے نا میں ایک ایک کو بلاؤں گا، میں تسلی کروں گا کہ کسی کے اوپر تو دباؤ نہیں ہے یا کوئی اس قسم کا کسی کو کوئی پریشر نہیں ہے، تو میں تسلی کر کے ڈیسیجن کروں گا، کیونکہ میں کسٹوڈین ہوں، میں نے قانون کے مطابق کام کرنا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا وہ پروسیجر انہوں نے پورا کیا؟ کیا انہوں نے یہ جو کچھ کیا اس نے ٹوٹل غیر قانونی اور غیر آئینی کام کیا ہے جو کہ قابل مذمت ہے۔ پالیٹکس تو ہوتی رہے گی، یعنی پالیٹکس تو ہم نے تو مطالبہ کیا تھا کہ ہمارے سارے استعفے منظور کرو، اکثر منظور کروا دو، تو اگر یہ پیس میل میں کرنا چاہتے تو ساری ریزگنیشن منظور کروائے نا، یہ پھر کیوں اس طرح کرتے ہیں؟ یہ بیسیکلی یہ کرتے ہیں پالیٹکس، یہ کوشش کرتے تنگ کرنا۔ اچھا، اس کا امپیکٹ کیا جا رہا ہے؟ یہ ان کا امپیکٹ جو ہے نا آپ دیکھیں کل جو ہے نا اسٹاک مارکیٹ کریش کر چکا ہے، ملک میں ویسی بھی اکانومی کا برا حال ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ پولیٹیکل تھوڑا اسٹیبلٹی آ جائے ان کے فائدے میں، لیکن یہ خود ایسے ماحول پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہ ہو، اس کی وجہ خواہ ہماری اکانومی تباہ ہو، مہنگائی بڑھے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ان کے اپنے سارے کاروبار اور بزنسز جو ہے نا باہر پڑے ہوئے ہیں، تو ان کی، اور اس نے اپنے تو نیب کی سارے قوانین بھی چینج کیے اور اپنی کیسز بھی ختم کی۔ انہوں نے اسمبلی سے جو مقصد لینا تھا، حکومت سے جو مقصد لینا تھا وہ کر لیا ہے۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ جو اسپیکر صاحب نے جو کچھ کیا ہے یہ قانون اور آئین کی صریح خلاف ورزی ہے۔ اسد کیسر صاحب، کیا یہ درست ہے کہ کچھ عرصہ پہلے جب آپ کی ان کے ساتھ بات چیت ہو رہی تھی، آپ کی ان سے ملاقات ہوتی تھی رسمی یا غیر رسمی، تو یہ لوگ آپ سے کہتے تھے کہ جی آپ قومی اسمبلی میں واپس آئیں، اور جب آپ کے لیڈر عمران خان نے اشارہ دیا کہ میں قومی اسمبلی میں واپس آ سکتا ہوں تو انہوں نے اچانک یہ 35 استعفے قبول کر لیے ہیں؟ میں نے ان کے ساتھ ایک ملاقات رہی ہے جو ہماری کلیکٹیو ملاقات تھی، جو اس دن ہماری جو میڈیا میں آیا تھا، اس سے آگے پیچھے ہماری کوئی ملاقات نہیں رہی۔ جو اس کی میڈیا میں اسٹیٹمنٹ آتی تھی وہی ہم نے فالو کی ہیں۔ اور اس میں تو انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ اسمبلی میں آ جاؤ، آپ کے لیے اسمبلی کا پلیٹ فارم اچھا ہے، آپ اپنی بات کرو، بلکہ یہاں تک کہا کہ میں آپ کو
مجھے مخاطب کر کے کہا کہ آپ تو ٹائم نہیں دیتے تھے اور میں زیادہ سے زیادہ ٹائم دوں گا. مطلب یہ ہے کہ یہ تو کلم کلا ایک اس کا تضاد ہے اس کی باتوں میں. میں سمجھتا ہوں کہ اس نے اپنے عہدے کے ساتھ انصاف نہیں کیا. دیکھیں جب آپ ایک پوزیشن پہ ہوتے ہیں تو پھر کوئی آپ کو بیانڈ پالیٹکس اپنے پولیٹیکل انٹرسٹ سے اوپر سوچنا ہوتا ہے, اپنے ملک کی سوچنا ہوتا ہے. ہمارے لیے سب سے اہم پاکستان ہے, ہم نے بھی پاکستانی کے طور پر سوچنا ہے. تو اس نے جو کچھ کیا ہے یہ جو ہماری اسمبلی کی تاریخ میں ایک بدنما داغ رہے گا. یہ آپ کے خیال میں انہوں نے شہباز شریف صاحب کو اعتماد کے ووٹ سے بچانے کے لیے کیا ہے یا اس کی وجہ کوئی اور ہے؟ ویسے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو ہے نا آصف زرداری صاحب کے کہنے پہ انہوں نے کیا ہے یہ فیصلہ, میں تو جتنا سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ ان کا اپنا نہیں وہاں سے ہے, لیکن وہاں سے بھی اگر ان کو انسٹرکشن ملی ہے تو پھر بھی ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا, کیونکہ یہ آئین اور قانون کا جو ہے نا پاسبان ہے, اس کو آئین اور قانون کا مطلب دیکھنا چاہیے. یہ آصف زرداری ٹھیک ہے اس کی پارٹی لیڈر ہے, اس کے اپنی رسپیکٹ اس کی وہ اپنے طرح کریں گے, لیکن وہ اگر اس طرح اس کے آرڈرز کو امپلیمنٹ کریں گے, اور یہ بالکل یہ بات ہے کہ یہ عدم اعتماد کے لیے جو بچنے کے لیے انہوں نے کوئی مشاورت کی ہے کہ عدم اعتماد سے, لیکن یہ کس طرح مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا کہ اس حکومت کو کیسے آگے لے کے جائیں گے. یعنی 2 صوبوں میں آپ کا اس وقت الیکشن ہو رہا, مطلب الیکشن شیڈول ہو جائے گا, جو سب سے بڑا صوبہ ہے, جو سب سے زیادہ, اور اس کے بعد جو ہے نا یہ اگر اس حکومت کو چلاتے ہیں اور 35 سیٹیں اور بھی کیے تو ہمارے لیے تو ایک طرف اس نے اچھا کیا ہے کہ جب 35 سیٹیں یہیں ہوں گی, اس کا الیکشن ہوگا اور پنجاب اور KPK میں الیکشن ہوگا تو بہت بڑے اسی پہ الیکشن ہوگا. اس کے بعد مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ملک کے ساتھ کیا کھلواڑ کرنا چاہتے ہیں, تو الیکشن کروا دے. دیکھو یہ تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا عوام سے کے پاس جایا جائے, عوام ڈیسائیڈ کرے کہ کون اس ملک کو لیڈرشپ دے. ہم تو فریش مینڈیٹ چاہتے ہیں کہ فریش مینڈیٹ ہو, مطلب اس طرح جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہو اس میں تو ملک نہیں چل سکتا. تو ہمیں سب کو پاکستان کا پہلے سوچنا چاہیے پھر اپنی سیاست کا. اچھا اسد قیصر صاحب, آپ جیسے کہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب اسمبلی بھی ڈیزالو ہو گئی ہے, خیبر پختونخوا اسمبلی بھی ڈیزالو ہو گئی ہے اور فریش الیکشن ہونا چاہیے, تو اگر یہ فریش الیکشن نہیں کرواتے اور صرف 2 صوبوں کی اسمبلیوں پہ اور یہ 35 قومی اسمبلی کی خالی نشستوں پہ ہی الیکشن ہوتا ہے, کیا آپ کے خیال میں یہ تحریک انصاف کو اس کا نقصان نہیں ہوگا؟ نہیں, ہمیں تو فائدہ ہے. دیکھو ہمیں جو امید ہے انشاءاللہ, آپ سمجھتے ہیں کہ ہم پنجاب اور KPK میں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے باری اکثر سے آ جائیں گے. اگر پنجاب میں اور KPK میں ہم جیت جاتے ہیں تو پھر کون اس کو ووٹ دے گا نیشنل سیٹس پہ؟ جب اس کو پتہ چل جائے گا پنجاب اور KPK تو یہ بل تو یک طرفہ ہو جائے گا, پھر تو یہ مقابلہ ہی نہیں کر سکیں گے. یہ ان کی جو بھی کیلکولیشن ہے, ان کی جو بھی پالیٹکس ہے, ہمیں اس کی سمجھ کوئی نہیں ہے کہ کس طرح سوچتے ہو. خاص کر میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون تو بہت بڑا لوزر ہے. پیپل پارٹی کا ٹھیک ہے, پیپل پارٹی کا سندھ میں جو ہے نا جو کچھ ایریا میں اثر رسوخ ہے, اور جو داندی سے انہوں نے کراچی میں کیا ہے جو بہت افسوسناک ہے, جس کو کسی طور پر جو ہے نا کوئی تسلیم نہیں کر سکتا کہ پیپل پارٹی جو کہ ایک مری ہوئی پارٹی ہے, جس کی اس وقت کوئی پبلک میں سے نہیں ہے, اور جو کہ کرپشن اور جو ہے نا بدعنوانی اور جو بیڈ گورننس ہیں سندھ کی وہ مثال ہے. لیکن اس کے باوجود یہ کراچی میں جس طرح داندی سے جیتے ہیں اور انہوں نے کچھ اچھی زیادہ سیٹی لی ہے, ان کو پتہ ہے کہ ان کی سب کچھ جو ہے نا سندھ ہے, تو سندھ میں اس کی حکومت ہے. اور پھر آئندہ بھی انشاءاللہ ہماری تو بھی ٹارگٹ یہ ہے کہ ہماری میٹنگ ہو رہی ہے 1-2 دن میں, سندھ کے لیے ہم الگ اسٹریٹجی بنا رہے ہیں کہ سندھ کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ جنرل الیکشن میں بالکل کلین سویپ کریں, کیونکہ انٹیریئر سندھ میں بھی ہمارے لیے موقع ہے. تو پیپل پارٹی تو سندھ تک ایک محدود پارٹی رہ گئی ہے. مسلم لیگ نون کا ایک تھا, ابھی مسلم لیگ نون کو بھی جو GT روڈ کی پارٹی تھی وہ بھی اس طرح ہے کہ جس طرح ہمارے ساتھ لوگ نکلے ہیں, تو مسلم لیگ نون کے پاس بھی بہت تھوڑا آپشن رہ گیا ہے. جتنا لیٹ ہوگا, جتنی بھی آگے بڑھے گا, تو مسلم لیگ نون سب سے زیادہ لوزر ہوگا اس میں. اچھا اسد قیصر صاحب, آپ کے کچھ ساتھیوں نے یہ کہا ہے کہ اب یہ جو قومی اسمبلی کی 35 نشستیں خالی ہوئی ہیں, اس میں 33 نشستیں جو ہیں وہ ڈائریکٹ الیکشن کی ہیں, 2 خواتین کی سیٹیں ہیں, تو 33 سیٹوں پہ عمران خان صاحب ہی الیکشن لڑیں گے, اور PDM نے کہا ہے کہ ہم ان سیٹوں پہ الیکشن نہیں لڑیں گے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اشارہ دیا ہے اور سعد رفیق صاحب نے بھی اشارہ دیا ہے. تو اگر یہ الیکشن ہی نہیں لڑیں گے تو پھر PTI کا مقابلہ کس سے ہوگا؟ ہمیں تو سمجھ نہیں, اس کو ویسے کوئی سمجھ نہیں. ہم تو سمجھتے تھے کہ یہ بہت پولیٹیکل میچور لوگ ہیں,
لیکن یہ جتنے کارڈز پلے کر رہے ہیں نا وہ سارے ان کے اگینسٹ جو ہے نا اس کا وہ ہو رہے ہیں، سب اس کے خلاف ہو رہے ہیں، یعنی اپنے خلاف جو ہے نا پتے پھینک رہے ہیں۔ ہم تو بالکل خان صاحب بھی ہمارا ڈیسیجن ہے کہ خان صاحب جو ہے نا پوری اس سے الیکشن لڑوائیں گے، اور ہمیں خوشی ہوگی کہ میرے اپنے ضلع سے، میرے حلقے سے جو ہے نا عمران خان کینڈیڈیٹ ہوگا، تو میرے لیے اس سے زیادہ بڑی خوشی کی بات کوئی نہیں ہے۔ نہیں، اسد قیصر صاحب، آپ کے خیال میں اگر 33 نشستوں سے عمران خان صاحب الیکشن لڑیں گے تو ووٹ تو صرف اسمبلی میں تو ایک آدمی نہیں جانا ہے نا، تو اس سے جو پی ڈی ایم ہے اگر وہ الیکشن میں حصہ نہیں لیتی تو اس سے آپ کو فائدہ ہوگا یا ان کو فائدہ ہوگا؟ کس کو فائدہ ہوگا؟ دیکھو، ہمیں فائدہ ہوگا، ہمارے ورکر موبلائز ہوں گے، ویسے بھی ہماری صوبائی الیکشن تو ہے نا، ادھر الیکشن تو وہ بھی تو ایک ہی ساتھ الیکشن ہوں گے نا، ہم نے تو ویسے ہی الیکشن لڑنا ہے، تو ہمارے لیے مشکل ہی ختم کر دیے۔ اب ہمیں تو بہت انہوں نے سہولت دے دی، اور جب خان صاحب کا نام ہوگا تو ہماری تو الیکشن بالکل ایسا ہو گیا کہ اس نے بہت مہربانی کی ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ سارے ریزائن قبول کروا دو نا، یہ کیا پیس میل میں آپ کرتے ہو؟ اچھا، اور جو دیکھیں، میں تو خود سمجھتا ہوں کہ میرے لیے اس سے بہتر آپشن کوئی نہیں ہے کہ انہوں نے میری سیٹ کو ڈیلیٹیفائی کیا ہے۔ صوبائی الیکشن ہم ویسے لڑیں گے، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا انشاءاللہ تعالی ہم پھر خان صاحب ہوگا تو ہماری اور بھی موٹیویشن ہوگی۔ اچھا، یہ آپ نے اگر دیکھا ہو، انہوں نے جو الیکشن کمیشن نے جو نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے تو اس میں 8 سیٹیں جو ہیں قومی اسمبلی کی وہ خیبر پختونخوا کی ہیں، اور اسی طرح 8 سیٹیں جو ہیں وہ اسلام آباد اور راول پنڈی کی ہیں، اور 9 سیٹیں جو ہیں وہ کراچی کی ہیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر یہ کراچی کی 9 سیٹیں جو ہیں وہاں پہ اگر ایم کیو ایم الیکشن لڑتی ہے اور نون لیگ یا جے یو آئی الیکشن نہیں لڑتی تو اس سے ایم کیو ایم کو فائدہ نہیں ہوگا؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ سمجھتے رہے ایم کیو ایم تو اس وقت جو انہوں نے بلدیاتی انتخابات سے بائیکاٹ کیا ہے تو اس کی پولیٹیکل ریپرکشن ہوں گے، وہ سیاسی طور پر انہوں نے بہت غلط فیصلہ کیا ہے، اور ہمیں پتہ ہے ان کی مجبوریاں کیا ہے، وہاں اس کی کیا مجبوریاں ہیں اور کہاں سے اس کو آرڈر ملتے ہیں۔ تو ایم کیو ایم انشاءاللہ اچھا، تعالی آپ کو ہم ان کی مجبوریوں کا پتہ تو ہے؟ کراچی سے، ہاں بالکل پتہ ہے، وہ بیچارے کیا اس کے ساتھ ہماری ہمدردی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کراچی میں انشاءاللہ تعالی پی ٹی آئی کلین سویپ کرے گی، اور پھر جب عمران خان ہوگا تو ماحول ہی ڈفرینٹ ہوگا۔ لیکن مجھے اسد کوئی قیصر اس پہ صاحب، نہیں ہے، یہ جو انہوں نے ہمارے بلدیاتی ساتھ الیکشن تھا، مہربانی کی ہے تھوڑی بہت۔ بلدیاتی الیکشن میں تو پی ٹی آئی تیسرے نمبر پہ آئی ہے۔ ہاں بالکل، اصل میں آپ کو بتائیں کہ نمبر 1 تو یہ امین میر صاحب، آپ خود سمجھدار آدمی ہیں، آپ کا بہت ایکسپیرینس ہے، لوگوں کو آپ نے دیکھا ہے کہ ایک جو ابھی تک یعنی 2 دن انہوں نے رزلٹ نہیں دکھائے، ابھی تک جس طرح کراچی میں انہوں نے حال کیا ہے کہ پوری اپنی ایڈمنسٹریشن کو کس طرح استعمال کیا ہے اور زور زبردستی سے یہ واٹ حاصل کر چکے ہیں۔ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ جو لوکل گورنمنٹ ہوتی ہیں اور لوکل الیکشن، وہ زیادہ تر برادریوں کی بنیاد پر بھی ہوتے ہیں، کہ جہاں جو بڑی برادری ہوتی ہے اسی کے مطابق ہوتا ہے، پولیٹیکل پارٹی کا اثر رسوخ اس میں کم سے کم ہوتا ہے، تو وہ اتنا میٹر نہیں کرتا۔ انشاءاللہ تعالیٰ جو اس وقت یہ جو ضمنی انتخاب ہوگا اس میں پتہ چل جائے گا۔ ہم بالکل تیار ہیں، ہم بالکل خوش ہیں اس کے لیے، اور میں تو خود اس کو جو ویلکم کرتا ہوں۔ ہم انشاءاللہ الیکشن میں جائیں گے، ضمنی الیکشن میں جائیں گے۔ صادر رفیق صاحب کا ٹویٹ ہمیں قبول ہے، ہم الیکشن کریں گے، ہم عوام میں ہوں گے، ہم موبلائز کریں گے، ہم آرگنائز کریں گے، اور ہمارا فائدہ یہ ہوگا اس کا کہ خان صاحب کا جو تھوڑا بہت لوگ سمجھتے تھے کہ تک گئے ہیں، تھوڑا مسئلہ ہو گیا، تو 35 حلقوں میں الیکشن ہوگا، اور یہ مین مطلب لیڈرشپ ہے، تو پوری پاکستان میں انہوں نے ہمارے لیے ایک ماحول بنائی کہ ہم اپنی کمپین پوری طرح کو اٹھائیں گے، اور جنرل الیکشن کے لیے ہماری مزید تیاری بڑھے گی۔ اچھا، اسد قیصر صاحب، آپ کا ماضی میں اسلامی جمعیت طلبہ سے اور پاسبان سے تعلق رہا ہے، تو ظاہری بات ہے جماعت اسلامی میں بھی آپ کے بہت سے دوست موجود ہیں، تو یہ جو کراچی میں جو بلدیاتی الیکشن کے بعد جو رزلٹ آیا ہے تو اس میں کیا آپ اپنے پرانے تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے تو جماعت اسلامی کو سپورٹ دیں گے یا جماعت اسلامی پیپلز پارٹی کی طرف چلی جائے گی؟ کیا کریں گے آپ؟ نہیں، میں دیکھیں سب سے پہلے تو ایک میں پارٹی کا پابند ہوں، تنظیم اور ڈسپلن کا پابند ہوں، اور چونکہ کراچی کی جو صوبائی قیادت ہے وہی ڈیسیجن کریں گے، ہم اس کے ساتھ بات کریں گے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نعیم الرحمان صاحب نے جو ہے نا بہت اچھی محنت کی ہے، اسٹرگل کی ہے، ہم اس کو ضرور اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن چونکہ یہ صوبائی جو ہماری تنظیم ہے اس کی ڈسکریشن ہے، تو میں اس پہ کمنٹ نہیں کروں گا۔
اچھا، تو یہ بتائیں کہ اگر تحریک انصاف چاہتی ہے کہ اپریل میں پورے پاکستان میں الیکشن ہو، جیسا کہ آج عمران خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ ان کو لگ رہا ہے کہ اپریل میں عام انتخابات کروانے پہ یہ حکومت مجبور ہو جائے گی، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ بلوچستان کی حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، بلوچستان کی اسمبلی میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، سندھ کی اسمبلی میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو بلوچستان اور سندھ اسمبلی سے بھی سیٹیں خالی کرنا ضروری نہیں ہے؟ نہیں، وہ ہم نے ایک ہمارا ابھی اس پہ ہے ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہم نے ریزگنیشن تو نہیں دینی ہے، کیونکہ وہ اس وقت ہم نے اس کے اوپر وہ نہیں کی مشاورت. ہم سمجھتے ہیں کہ ادھر جو ہے نا ابھی جو ہماری اپوزیشن ہے اسمبلی میں اندر بیٹھی رہے گی، باقی جو ہے نا ہم 2 اسمبلی ہم نے ڈیزالو کیے، اور پہلے ہمارا فوکس ہوگا خیبر پختونخوا اور پنجاب کے الیکشن پہ، اور ابھی جو ضمنی الیکشن ہوگا وہ ہوگا. میں اس کو تھینکس کروں گا پرویز اشرف صاحب کو کہ انہوں نے ہماری اچھا انوائرمنٹ، اگرچہ اس نے ایک غیر قانونی کام کیا ہے، ایک امورل ہے اور اس کے ساتھ سوٹ نہیں کرتا، لیکن پولیٹیکلی اس نے ہمیں اچھا گراؤنڈ دیا ہے. اسد قیصر صاحب، ایک اور اہم سوال یہ ہے کہ آپ کا تعلق سوابی سے ہے، خیبر پختونخوا سے ہے. یہ جو خیبر پختونخوا میں حال ہی میں کچھ دہشت گردی کے واقعات جو ہیں اس میں اضافہ ہو گیا ہے، پولیس پر حملہ ہو رہا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ لطیف آفریدی صاحب جو ہیں ان کو پشاور ہائی کورٹ بار میں گھس کے ان کو شہید کر دیا گیا. تو خیبر پختونخوا کے حالات جو ہیں وہ عام انتخابات کے لیے سازگار ہیں؟ نہیں، کوئی ایسی ایشو نہیں ہے. دیکھیں، ایک تو بات یہ ہے کہ جو لطیف یوسف صاحب جو ہے نا ایک بہت ہمارے لیے محترم ہیں، اور اس کی جو شہادت ہے اللہ تعالیٰ اس کی شہادت قبول کرے، اور ہماری اس کے لیے دعائیں ہیں. لیکن اس کی جو ہے نا بیسیکلی تھی دشمنی ذاتی، ادھر جو ہے نا اس کی آپ کو پتہ ہے کہ ایک جج کا مرڈر ہوا تھا جو اس کی فیملی میں تھا، تو اسی کی جو مجھے انفارمیشن ہے اسی دشمنی کی بنیاد پہ ہے. باقی جو ہے نا الیکشن تو 2013 میں سے زیادہ سخت صورتحال تھی، الیکشن ہو گئے تھے، تو میرے خیال میں یہ معنی نہیں ہوگا اس میں. ایک اور ایشو بڑا اہم ہے کہ آپ کی پارٹی جو ہے وہ موجودہ چیف الیکشن کمشنر کو تسلیم نہیں کرتی. آپ مطالبہ کر رہے ہیں جی کہ یہ استعفیٰ دیں. تو اگر خیبر پختونخوا اور پنجاب میں الیکشن ہوتا ہے، اور فرض کریں اس کے بعد اگر عام الیکشن بھی ہوتا ہے، تو اس کا جو بھی رزلٹ ہوگا تو اس الیکشن کمشنر کی موجودگی میں آپ وہ رزلٹ تسلیم کریں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بالکل اس کے اوپر جو ہمارا سٹانس ہے وہ وہی ہے کہ یہ جو ہے نا بائسڈ ہے، ان کا جو الیکشن کمیشن کا رول نہیں ہونا چاہیے. یہ تو افسوس ہے کہ ادارے جو ہے نا اپنے مینڈیٹ سے اور اپنی حدود سے نکل چکے ہیں، اور اس وقت اس ملک میں جو ہے نا ایک پولیٹیکل کرائسس ہے، اور اس کرائسس کے لیے تمام اداروں کو اپنی جو اس کی جورسڈکشن ہے، جو کنسٹیٹیوشن اس کو اپنا جو جہاں تک لمٹ کرتا ہے اس تک اپنے آپ کو لمٹ کرنا ہوگا. اگر اس طرح ہر ادارہ جو ہے نا اپنے مینڈیٹ سے بڑھ کر کرتا ہے تو ملک آگے نہیں چلے گا. تو ہم تو بالکل کیٹیگریکلی اس کو نہیں مانتے، اس کے خلاف. لیکن شکر الحمدللہ اب ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ اگر کوئی داندلی بھی کرے گا تو پھر بھی ہم سے نہیں جیتے گا، کیونکہ ہمارے پاس بہت بڑے عوام ہیں، ورکر ہے، اور ایکسپیرینس ہے. اللہ کی مدد سے انشاءاللہ ہم تمام حالات کا مقابلہ کریں گے. جو بھی ہوگا ہم انشاءاللہ تعالی جس طرح پنجاب میں ہم نے انتخابات جیتے ہیں تو یہ انشاءاللہ باریک سے جیتیں گے. اچھا، یہ بتائیں کہ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا کہ اگر پاکستان نے اگر عام الیکشن کی طرف جانا ہے، چلیں یہ الیکشن اپریل میں ہوتا ہے یا یہ اس کے بعد ہوتا ہے، جب بھی ہوگا تو اس الیکشن سے پہلے کچھ ریفارمز کی ضرورت ہے، الیکٹرل ریفارمز، یعنی کہ انتخابی اصلاحات کی ضرورت ہے. اس کی کوئی آپ نے اس پہ کبھی سوچا ہے؟ دیکھیے، اس پہ تو اس وقت بھی ہمارے جب ہم حکومت میں تھے تو اپوزیشن کے ساتھ بات کرتے تھے، کمیٹی بناتے تھے، ان کو انوائٹ کرتے تھے، لیکن اس وقت بھی یہ لے تلال سے کام لیتی تھی اور جو ہے نا میں نہ مانوں کی رٹ کرتے تھے. اب بھی ہم نے ان کے ساتھ بات کی، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے کہا کہ اگر یہ ہمارے ساتھ جو ہے نا الیکشن کی لیے ڈیٹ پہ متفق ہوتے ہیں تو جو الیکشن ریفارمز ہیں اور یہ سمجھتے ہیں تو ہم اس کے لیے تیار ہیں. اور ہم نے تو وہ اندیا بھی دیا کہ ہم اسمبلی میں آنا چاہتے ہیں. جب ہم نے اندیا دیا اور فواد چودھری نے پریس کانفرنس کی تو اسی فوری بعد جو ہے نا انہوں نے ایکشن کر دیا. تو ہم تو چاہتے ہیں کہ جو الیکشن ہو وہ فری اینڈ فیئر ہو، اس کے اوپر وہ ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو، اس کے اوپر کسی کو اعتراض نہ ہو. تو ان کی اس کی سمجھ نہیں ہے، اس کو کسی قانون کی وہ نہیں ہے
فکر نہیں ہے، کسی آئین کی فکر نہیں ہے، ان کو فکر ہے صرف اپنے اقتدار کی. اس کو ہر صورت میں اقتدار میں ہونا چاہیے. تو یہ جو اسپیکر صاحب نے یہ جو 35 استعفے قبول کیے ہیں اور وہ فیڈرل منسٹرز اس کو 35 پنکچر کہہ رہے ہیں، اس معاملے کو آپ عدالت میں چیلنج کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ نہیں، ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے اس کو عدالت میں چیلنج کرنے کا. بس ٹھیک ہے، ضمنی انتخابات ہوں تو ہمارے لیے مشکل نہیں ہے نا. ہم تو ہماری تو فیلڈ ورک ہو جائے گا، ہمارا تو ریہرسل ہو جائے گا، ہمارے تو نیریٹو مزید عوام میں چلا جائے گا. لوگوں کے الیکشن کے دوران جو ہے لوگ اور بھی موبلائز ہوتے ہیں، ایک اور انوائرمنٹ بنتا ہے. اور ویسے ہی الیکشن ہوگا نا، الیکشن تو ہمارے پنجاب اور KPK میں ہوگا تو یہ بھی ساتھ ہو. اچھا، یعنی کہ آپ کو اس میں اپنا فائدہ نظر آ رہا ہے. اسد قیصر صاحب، میں کچھ سوالات اور ہیں، ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد اسد قیصر صاحب سے اپنی گفتگو جاری رکھتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں قومی اسمبلی کے سابق اسپیکر اور تحریک انصاف کے سینئر رہنما اسد قیصر صاحب سے. اسد قیصر صاحب، ایک سوال اور بڑا اہم ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے حال ہی میں اپنے مختلف انٹرویوز میں اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ ان کو نااہل بھی قرار دیا جا سکتا ہے. آپ کو ان کا جو یہ خدشہ ہے، اس میں کوئی آپ کو حقیقت نظر آتی ہے؟ لگتا ہے آپ کو کہ عمران خان صاحب کو آئندہ الیکشن سے پہلے نااہل قرار دیا جا سکتا ہے یا ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے؟ بالکل. دیکھیں، اس وقت تو یہ بہت بری طرح جو خان صاحب سے گھبرائے ہوئے ہیں. یہ اپنے گھبراہٹ میں اور اپنے خوف میں کوئی بھی فیصلہ کر سکتے ہیں، لیکن جو بھی فیصلہ کرے گا نا وہ عمران خان کی کت کاٹ کو مزید بڑھائے گا. وہ نہیں ہوگا. یہ تو فیصلہ کریں گے لیکن یہ کر نہیں سکیں گے، کیونکہ جو پبلک اس وقت مورال ہے، جو پبلک کا جو رویہ ہے. میں ابھی آپ کو پتہ ہے میں باہر گیا ہوا تھا تو جتنا، اور پھر میں راستے پہ جہاز میں یا جہاں گیا ہوں، لوگوں نے جو محبت دی ہے، لوگوں نے جو مجھے استقبال دی ہے، میں یقین نہیں بتا سکتا. مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ ہمارے لوگ کتنا جو ہے نا وہ محبت ہے، کتنا ہمارے ساتھ عوام کی ایک اس وقت کمٹمنٹ ہے. تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں. بہرحال اگر یہ کرنا چاہتے ہیں، پلاننگ کر رہے ہیں، تو یہ ہمارے لیے مزید جو ہے نا اسٹرینتھ بنے گا. جتنا بھی ہمارے خلاف یہ اقدامات کر سکتے ہیں، اس اقدامات کے بدلے ہمیں مزید طاقت ملے گی. تو اسد قیصر صاحب، پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر واقعی عمران خان صاحب کو اور آپ کو یہ خطرہ نظر آ رہا ہے کہ ان کو ڈسکوالیفائی کیا جا سکتا ہے یا ان کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے، تو تحریک انصاف نے اس پہ کوئی غور و خوض کیا ہے کہ عمران خان صاحب اگر گرفتار ہو جاتے ہیں یا نااہل ہو جاتے ہیں تو پھر ان کی جگہ پہ پارٹی کو لیڈ کون کرے گا؟ دیکھیے، خان ہی ہمارا ہے نا، خان ہی لیڈ کرے گا. دیکھیے، ہم تو یہ امید رکھتے ہیں کہ عدالت ہے، ہم جو بھی فیصلہ کریں گے ہم عدالتوں میں مقابلہ کریں گے. اور عمران خان انشاءاللہ اس ملک کا وزیر اعظم ہوگا. ان کی جتنی سازشیں اور جتنی بھی ان کی اقدامات ہوں گے انشاءاللہ نل اینڈ وائڈ ہوں گے. ہم تو یہ خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ کر رہے ہیں، لیکن ان کی بس کی بات نہیں ہے کہ کر سکیں. اچھا، تو یہ جو الیکشن کمیشن نے حال ہی میں جو توہین الیکشن کمیشن کے کیس میں عمران خان صاحب کو کہا کہ اگر آپ پیش نہ ہوئے تو پھر ہم آپ کے خلاف یک طرفہ کارروائی کریں گے، تو آپ کیا مشورہ دیں گے خان صاحب کو کہ انہیں الیکشن کمیشن میں پیش ہو جانا چاہیے؟ نہیں، بالکل نہیں. ہمارا لیگل کونسل پیش ہو رہے ہیں، ہمارے جو لیگل ٹیم ہے وہ پیش ہو رہی ہے. اور دیکھو، کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ الیکشن کمیشن کسی کے ساتھ اتنا پرسنل ہو چکا ہے؟ یعنی الیکشن کمیشن کا تو یہ کوئی تصور بھی نہیں ہے کہ اتنا زیادہ جو ہے پارٹی بنی ہوئی ہے. اور یہ تو بالکل جو کچھ کر رہا ہے یہ اپنے مینڈیٹ سے بہت آگے نکل رہے ہیں. جو اس کا کنسٹیٹیوشنل رول ہے نا، یہ سے آگے بڑھ رہے ہیں. تو ہر ایک چیز کا حساب دیا جائے گا. یہ تو یہ نہیں ہے کہ یہ اس طرح کے اقدامات کریں گے الیکشن کمشنر اور پھر جو ہے نا یہ ویسے چلے جائیں گے. نہیں، ہر ایک چیز کا حساب کتاب ہوگا. قانون میں ہمارے پاس جو ہے نا پورا حق ہے. ہم قانونی جنگ بھی لڑیں گے، اور جو ہماری کنسٹیٹیوشن میں ہمارے پاس رائٹ ہے انشاءاللہ ہم قانون کا کو سامنے رکھتے ہوئے تمام حالات کا جو مقابلہ کریں گے. تو اسد قیصر صاحب، جیسا کہ آپ بالکل تیار نظر آ رہے ہیں انتخابات کے لیے، تو جب آپ انتخابات میں جائیں گے تو آپ سے سوال کیا جائے گا، ووٹر آپ سے پوچھے گا کہ یہ بتائیں کہ آپ 3.5 سال تک آپ نے پاکستان کی وفاقی حکومت چلائی اور تقریباً 9.5 سال تک آپ خیبر پختونخوا حکومت جو تھا وہ آپ کے پاس تھی، تو آپ نے اتنے لمبے عرصے میں کون سا کارنامہ سر انجام دیا؟ کچھ آپ بتائیں گے کہ کس بنیاد پر آپ عوام سے ووٹ مانگیں گے؟
دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، سب سے اہم بات امن ہمارے دور میں جو ایک مثال جب ہماری حکومت تھی، آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہ کوئی خودکش دھماکہ ہوا، نہ کوئی ڈرون اٹیک ہوا، نہ کوئی اس قسم کی صورتحال تھی. لوگوں کو بالکل جب ہماری حکومت کو گرایا گیا ہے وہاں سے سب کچھ شروع ہو چکے ہیں. ہم نے عوام کو جو ریلیف دیا ہے، سب سے بڑا ریلیف ہم نے صحت کارڈ دیا ہے. یعنی آپ KPK میں اور پنجاب میں، یعنی یہ آپ جو ہے نا جو بڑے بڑے ڈیولپ کنٹریز ہیں وہاں بھی یہ فیسلٹی نہیں ہے، مفت علاج نہیں ہے. یہاں آپ کو مفت علاج مل رہا ہے. جو ہم نے ہیلتھ میں ریفارمز کیے ہیں، جو ہم نے ایجوکیشن میں ریفارمز کیے ہیں، جو ہم نے الحمدللہ سب سے بڑا کام جو ہم نے کیا ہے وہ ہم نے جو اپنے جو ہمارے جو ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے اس کے اوپر ہم نے بہت زیادہ توجہ کی، اور ہم نے ٹیکنیکل ایجوکیشن ہر ضلع ہر تحصیل تک پہنچائی. اور سب سے اہم کام جو ہم نے کیا نوجوانوں کے لیے کہ ہر تحصیل میں ہم نے سپورٹس گراؤنڈ بنائے. پھر یونین کونسل میں ہم نے گراؤنڈ بنائے. تقریباً ہم میں کہہ سکتا ہوں کہ 30% جو یونین کونسل ہے اس وقت ہم گراؤنڈ بنا چکے ہیں. اور اس کے لیے سب سے اہم کام جو ہے جو ہم کر رہے ہیں جو نوجوانوں کے لیے روزگار کا، اور روزگار کے لیے جو ہماری جو مختلف جو انڈسٹریز ہیں وہ بنا رہے ہیں. خاص کر جو ہے نا ہم نے DI خان میں انڈسٹری زون کی بنیاد رکھی، ہم نے غازی میں نئی انڈسٹری زون کی بنیاد رکھی، ہم نے ممن میں نئی انڈسٹری زون کی بنیاد رکھی، ہم نے بنیر میں نئی انڈسٹری زون کی بنیاد رکھی. ایگریکلچر کو اسپیشل پیکیج دیا، ایگریکلچر کو پروموٹ کیا. اور سب سے جو بڑا کام ہے جو ہماری یونیورسٹیز ہے اس کے اندر بہت بڑا ریفارم کیے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلی دفعہ جو ہے نا خیبر پختونخوا میں دوسری دفعہ حکومت ملی ہے، اور یہ تیسری دفعہ حکومت جو ہے نا اس سے بڑھ کر ہوگی. اور لوگوں نے اونرشپ ہے، یعنی ہماری لیڈرشپ جو ہے، یہ سارے جو ہمارے MPs بنے یہ عوام میں موجود رہے، عوام کے ساتھ جو ہے نا جو بھی حالات ہیں عوام سے دور نہیں بھاگے. تو اس وجہ سے، اور جو اس وقت خان نے جو ایک سٹینس لیا ہے کہ جو رجیم چینج کے حوالے سے جو ہمارے خلاف سازش ہوئی، اور جو اس نے کہا ایبسولوٹلی ناٹ، تو یہ نعرہ بہت مقبول ہے کہ پہلے وہ دفعہ وہ لیڈر آیا ہے جو کہ آزاد خارجی پالیسی کی بات کرتا ہے، جو کہ پاکستانیت کی بات کرتا ہے، جو پاکستانی نیشنلزم کی بات کرتا ہے، جو پاکستانی قوم کے اوپر فخر کرتا ہے، جو کہ آنکھوں میں آنکھ کے ڈال کر بات کر سکتا ہے. ہمارے لوگ بھوکی رہیں گے لیکن کم از کم وہ اپنی عزت اور خودداری پہ کمپرومائز نہیں کریں گے. تو عمران خان کو ایک خوددار لیڈر اور ایک پاکستانی نیشنلسٹ لیڈر کے طور پر دیکھ رہے ہیں. لیکن یہ بھی بتائیں نا کہ آپ کی صوبائی حکومت تھی 2017 میں، اور مرکز میں شاہد خاقان عباسی صاحب وزیر اعظم تھے، تو فاٹا کو ضم کیا گیا تھا خیبر پختونخوا میں. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. فاٹا کے جو نوجوان ہیں وہ ابھی بھی بہت سے مسائل کا شکار ہیں، ان کے فاٹا کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی بڑے مسائل کا شکار ہیں، ترقیاتی منصوبے جو ہیں وہ بھی التوا کا شکار رہتے ہیں. تو یہ جو فاٹا کو ضم کیا گیا خیبر پختونخوا میں، اس کے مثبت اثرات کیوں سامنے نہیں آئے؟ دیکھیں سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ ہماری حکومت نے تو مکمل جتنے بھی اس وقت کی کمٹمنٹ تھی، جو شاید خاقان عباسی کے وقت میں جو کمٹمنٹ ہوئی تھی اس کے مطابق جو ہے نا فنڈ ریلیز کروائے ہیں، ڈیولپمنٹ پہ پوری فوکس رکھا. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو حکومت ہے جو ہے نا اس کے ڈیولپمنٹ وہ آخری 2-3 سال میں آ جاتی ہے یا چوتھے سال میں آ جاتی ہے. ہمارے سارے پروجیکٹ پیچھے ہوتے ہیں. ہمارے سارے پروجیکٹ جو ہے نا اس وقت کچھ آدھے رہ گئے، کچھ 75% کمپلیٹ تھی، کچھ 50% کمپلیٹ تھی، کوئی 80-90%. جو یہ رجیم چینج ہوا ہے آپ دیکھ لیں فاٹا کے فنڈ روک دیے ہیں. ابھی تک تو جو میرے پاس تقریباً 200 بلین روپیز خیبر پختونخوا کے فنڈ جو ہے نا وہ وفاق نے روک کے رکھے ہیں. مجھے بتاؤ یعنی تنخواہوں کے لیے بھی بہت مشکل سے یہ ہم تنخواہ پیمنٹ کر رہے ہیں. تنخواہ کے لیے بہت مشکل سے جو ہے نا، اور مجھے ابھی یہ لگ رہا ہے کہ اگر انہوں نے پیمنٹ نہیں کی تو آئندہ تنخواہ بھی نہیں ہوگی. تو اس صورتحال میں کہ وہ ایک تو آپ کی پولیٹکس ہوتی ہے، پولیٹکس میں تو پولیٹیکل پارٹیز، لیکن آپ اسٹیٹ کے اندر بھی اتنا بہت سے کام لیں کہ آپ صبح کی جو ان کا بنیادی رائٹ ہوتا ہے ایز اے کنسٹیٹیوشن، وہ رائٹ بھی آپ ختم کریں. یعنی آپ اس کو فنڈ بھی روکیں، اس کو فنڈ بھی نہ دیں. تو فاٹا کو تو 1 روپیہ انہوں نے نہیں دیا ہے. اور جو خیبر پختونخوا جو ہے نا اپنے اس کے پاس تھوڑے بہت وسائل ہوتے تھے جو تنخواہوں کے لیے، وہی جو ہے نا وہ دے رہے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے فنڈ بھی روکے تھے، کوئی بات بھی نہیں مان رہے تھے، اور یہ کوشش کر رہے تھے کہ ہمارا بدلہ جو ہے نا یہ خیبر پختونخوا کے عوام سے لے. تو اس لیے بھی ہم نے اس پروپوزل کو سپورٹ کیا کہ چلو
کم از کم یہ تو فنڈ اگر کوئی انٹرم گورنمنٹ آتا ہے, کیئر ٹیکر گورنمنٹ آتا ہے, اس میں فنڈ ریلیز کرے تو بہت بڑی بات ہوگی. بہرحال 7-8 مہینے میں آپ دیکھ لیں, آپ اپنے رپورٹ منگوا لیں کہ انہوں نے ہمارے سارے فنڈ روکے ہیں, جس کی وجہ سے ہمارے پوری ڈیولپمنٹ کام جو ہے بری طرح متاثر رہا ہے. اسد قیصر صاحب سے ہماری گفتگو جاری ہے. یہاں پہ ایک اور وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک. اور اب ہم اسد قیصر صاحب سے کچھ اکانومی کے بارے میں سوال کرتے ہیں. اسد قیصر صاحب, ایک بڑا ہی اہم سوال یہ ہے کہ آپ اور آپ کی پارٹی کہتی ہے کہ اس وقت پاکستان کے مسائل کا واحد حل جو ہے وہ نیا الیکشن ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر پچھلے 3.5 سال جب آپ کی حکومت تھی مرکز میں اور خیبر پختونخوا میں بھی اور پنجاب میں بھی, تو معیشت کو جو ہے وہ نہیں سنبھالا جا سکا, اور آپ کی حکومت نے 3.5 سال میں 4 وزیر خزانہ تبدیل کیے, 6 سیکٹری خزانہ تبدیل کیے. کیا آپ کے پاس کوئی پلان ہے الیکشن سے پہلے؟ آپ کوئی پلان لے کے آئیں گے کہ اگر ہم دوبارہ اقتدار میں آ گئے تو ہم پاکستان کی معیشت کو واقعی مستحکم کر دیں گے؟ بالکل, میں 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں. ایک تو آپ نے جو بات کی ہے, میرے پاس اس وقت جو ہے نا جو ہماری فائنانس منسٹری ہے اس کے ڈیٹا موجود ہے, میں آپ کے سامنے تھوڑا شیئر کرنا چاہتا ہوں, اور یہ پھر اگر آپ کو دکھائیں اس پہ تو وہ بھی آپ دکھائیں. یعنی اکنامک گروتھ جو ہمارے وقت میں تھی جولائی 2021 ٹو اپریل 2022 یہ تھی 5.47, اور ابھی جو مئی 2022 ٹو دسمبر 2022 جو ہے نا اس کی ڈکریز ہوئی ہے, یہ 2.80%. یہ اسٹیٹ بینک کی جی ڈی پی گروتھ جو ہے نا ہمارا تھا 5.97, اور جو اس میں ڈکریز ہوا ہے یہ 2% ہے. ایگریکلچر گروتھ جو ہے نا 4.40 ہمارا, اس میں 3.48 ڈکریز ہوا ہے. جو انڈسٹریل پروگرس تھا ہمارا یہ 7.2 تھا, اس میں 3.9 ڈکریز ہوا ہے. جو گروتھ آف ایکسپورٹ تھا وہ 39% تھا, اور اس میں ڈراپ ہوا ہے 6.4. جو انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی تھا یہ 15.1 تھا, اور اس میں ڈکریز ہوا ہے 13.3. جو کاٹن گروتھ تھا یہ 17.9% تھا, ڈکریز اس میں 19% آیا ہے. جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ تھی یہ 10.4, اور اس میں 5% ڈکریز آیا ہے. اور انٹرسٹنگلی جو فرنیچر گروتھ اور اس طرح ریونیو انکریز جو ہے, ریونیو انکریز جو ہمارے اس میں تھا یہ 17.7 تھا, اور اس وقت اس میں 27 پر ڈکریز آیا ہے. جو انفلیشن یعنی ہمارے وقت میں تھا 11.3, اور اس وقت ہے 24.5. ایکسپورٹ انکریز جو تھا ہمارا 27.8, اور ان کی وقت میں جو ہے نا یہ 23.36 جو ہے نا ان کی ڈکریز ہوئی ہے. جو فارن ایکسچینج تھا یہ ہمارے وقت میں 16.4 بلین, اور اس کی وقت میں یہ 6.7 ہے. جو ایکسچینج ریٹ ہے یہ 172.95, اور ان کے وقت میں 227.87 ڈکریز ہوا ہے اس میں. یہ لٹریسی ریٹ جو ہے نا 62.8%, اور اس کے وقت میں 62. یہ تقریباً اس میں ڈکریز ہوا ہے 62%, اس میں ڈکریز ہوا ہے. باہر اس قسم کی جو ہے نا جو چیزیں ہیں جو ہم نے یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں, گروتھ جو ہے نا یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں, 6 تھا. لیکن یہ ساری باتیں آپ کی ٹھیک ہیں, لیکن پھر آپ نے 3.5 سال میں 4 وزیر خزانہ کیوں تبدیل کیے؟ دیکھیں, سب سے پہلے بات ہے نا آپ کو بہتر سے بہتر کی کوشش ہوتی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ مزید کیونکہ خان صاحب کا بہت زیادہ فوکس تھا, تو میں یہ آپ کے اس کو دے دیتا ہوں کہ یہ آپ کی اس پہ یہ سارا ڈیجٹس میں نے آپ کو بتائے ہیں نا, یہ سارے فائنانس منسٹری کے ڈیجٹس ہیں. ٹھیک ہے. جو آپ نے فیوچر کے لیے بتایا کہ آپ فیوچر میں کیا کریں گے. دیکھیں ہمارے جو مین فوکس ہے اس وقت, سب سے پہلے تو ہم نے ایگریکلچر کو جو ہے نا ٹاپ پریورٹی پہ رکھنا ہے کہ ہم کیسے اپنے ایگریکلچر, کیونکہ آپ کو اس وقت امپورٹ کرنی پڑتی ہے, تو ہمیں ٹارگٹ کر رہا ہے کہ ہم کیسے اپنے امپورٹ کو روکیں اور ایکسپورٹ کو بڑھائیں, خاص کر ایگریکلچر میں. اور اس کے لیے ہم نے ایمرجنسی ڈکلیئر کرنی ہے, اور ہم نے کیا بھی تھا, لیکن وہ بعد میں جو ہے نا اس طرح نہیں چلا جس طرح وہ ہمارا ہے. دوسرا, ہم نے ٹورزم کا جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے, ٹورزم کو ہم نے بہت زیادہ توجہ دینی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ کے پی کے میں ہم نے بہت زیادہ ٹورزم پہ کام کیا, اور ابھی ہمارے ملک میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے ٹورزم کا. ٹورزم پہ ہم جو ہے نا سب سے زیادہ کام کریں گے. سب سے اہم بات جو ہے وہ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے
کہ ہم اپنے ایکسپورٹ کے لیے نئی ڈیسٹینیشن ڈھونڈ رہے. یعنی ہم نے ایک پالیسی شروع کی تھی لک افریقہ پالیسی. لک افریقہ پالیسی تھی کہ افریقہ بہت بڑا پوٹینشیل رکھتا ہے, اس وقت بہت بڑا وسائل ہے. ہم نے وہاں اپنی تقریباً 5 افریقن کنٹریز میں ہم نے اپنے ایمبیسیز کھولی, وہاں 5 ایمبیسیز وہاں کھولی, اور ساتھ ساتھ ہماری کوشش تھی کہ ہم وہاں اپنا ٹریڈ بڑھائیں. اس کے ساتھ جو ہمارا سینٹرل ایشیا کنٹریز ہے, دیکھیں افغانستان میں آپ کو پتہ ہے ہم نے اسپیشل کمیٹی بنائی تھی جس میں ہم نے نئے بارڈر پہ نئے چیک پوائنٹ کھولے, بزنس شروع ہوا, اس کے ادھر بزنس شروع ہو گیا. گورڈا, خرلاچی اور غلام خان, اور ہم چاہ رہے تھے کہ ہم جو ہے نا سینٹرل ایشیا تک ایکسیس کریں. اس کے لیے ہم نے کافی اقدامات کی تھی. ہم اس کو مزید اسٹیبلش کریں گے تاکہ سینٹرل ایشیا بہت بڑی ایک مارکیٹ ہے, اور وہاں وہ لینڈ لاک کنٹری ہے, یعنی وہاں آپ کو پتہ ہے کہ سی پورٹ نہیں ہے جی. اس کو گوادر کی ضرورت ہے ہمیں وہاں مارکیٹ ہے, کیونکہ وہاں جو ہے نا جو منرل ہیں, وہاں جو نیچرل ریسورسز ہیں, بہت بڑا پوٹینشیل ہے, اور پاکستان کے ساتھ ہم محبت بھی کرتے ہیں. تو ہم سینٹرل ایشیا تک ایکسیس کرنا چاہتے ہیں, اور ہم نے آخری وقت میں جو ہمارا پاک افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ہے اس کو ایکسٹینڈ کر دیا سینٹرل ایشیا تک, کہ ہمارے ٹرک جو ہے نا وہ ڈائریکٹ سینٹرل ایشیا تک جائیں گے. تو اس سے کاروبار کا, روزگار کا ایک نیا دور شروع ہو جائے گا. اچھا اسد قیصر صاحب, آخر میں آئی ٹی پہ ہمیں بہت زیادہ توجہ دینی ہے. اچھا آخر میں ذرا یہ بتا دیں کہ کوئی آپ کو چانس نظر آتا ہے کہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی کی تحلیل کے بعد خیبر پختونخوا کے نگران وزیر اعلیٰ کے نام پہ کوئی اتفاق رائے ہو جائے گا؟ کیونکہ آج گورنر صاحب جو ہیں انہوں نے کیا کہا, ذرا میں آپ کو ان کا بیان سنوا دیتا ہوں. ان سے اپیل کرتا ہوں وزیر اعلیٰ صاحب سے بھی اور حکم خان دورانی صاحب سے بھی کہ آپ وقت کو مزید ضائع مت کریں, اور مجھے امید ہے کہ اتفاق رائے سے ایک نام پہ یہ متفق ہو جائیں گے تاکہ یہ مسئلہ آگے چل پڑے, کیونکہ ہمارے ملک میں اقتصادی, معاشی, سیاسی یہ بحرانوں کو ختم کرنا چاہیے. تو پنجاب میں تو اتفاق رائے نہیں ہو سکا, آپ کو لگتا ہے کہ خیبر پختونخوا میں چیف منسٹر کے نام پہ اتفاق رائے ہو جائے گا؟ اچھا مجھے بھی پتہ نہیں ہے کہ کون نام آ رہے ہیں سامنے, تو ہماری خواہش ہوگی کہ بالکل اتفاق ہو جائے, اچھی بات ہوگی کہ دونوں, تاکہ الیکشن کے اوپر پھر کوئی تنازع نہ ہو, اور ہماری خواہش ہوگی, امید ہے کہ اگر اس طرح ہو جائے تو بہتر ہوگا. بہت بہت شکریہ اسد قیصر صاحب نے ہمارے سے بات کی. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.